عہد حاضر کی ضرورت. میزبان عمر شبیر گھمن، پروڈیوسر کامران طارق. پیشکش ریڈیو پاکستان اسلام آباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. عالمی یوم ریڈیو کے موقع پر خصوصی سیمینار پیش خدمت ہے. میں ہوں آپ کا میزبان عمر شبیر گھمن. سامعین گرامی، عالمی یوم ریڈیو ہر سال دنیا بھر میں 13 فروری کو اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے تحت منایا جاتا ہے، جس کا مقصد بین الاقوامی سطح پر ریڈیو کی اہمیت اور عوام میں اس کے استعمال کا شعور اجاگر کرنا ہے. ہر سال کی طرح آج کے دن بھی ریڈیو کے حوالے سے دنیا بھر میں ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اس سال اس کی جو تھیم رکھی گئی ہے اس کا نام ہے نیو ورلڈ نیو ریڈیو. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سیمینار میں موجود ہیں سابق ڈائریکٹر پروگرامز ریڈیو پاکستان شریف شاد صاحب، اور ان کے ساتھ براجمان ہیں سابق ڈائریکٹر پروگرامز ریڈیو پاکستان مجتبیٰ عامر. آپ دونوں حضرات کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آج کے دن ریڈیو کے حوالے سے اور خصوصی طور پر اس تھیم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دونوں حضرات اپنے خیالات کا اظہار کریں. سب سے پہلے میں شریف شاہ صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ اس تھیم کے حوالے سے آپ ہمارے سننے والوں کے لیے کچھ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبل اس کے کہ ہم اس تھیم کی بات کریں، ایک بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے، جو خاص طور پہ جو ریڈیو کے لوگ ہیں، ریڈیو میں کام کرنے والے، کہ ریڈیو جو ہے یہ سب سے بڑا اور سب سے مضبوط ذریعہ ابلاغ ہے. دنیا میں کہیں آپ چلے جائیں، آپ کو ریڈیو سے زیادہ مضبوط اور ریڈیو سے زیادہ پاورفل جو میڈیا ہے وہ کہیں نہیں ملتا. ایک تو یہ بات طے ہے، ٹی وی آ گیا، چینل بہت سارے کھل گئے، سب کچھ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ریڈیو کی اپنی ایک جو افادیت ہے وہ کبھی کسی صورت میں کسی دور میں بھی کم نہیں ہوئی. اب جب آتے ہیں ہم نئے ریڈیو پہ، تو نئے ریڈیو سے میری مراد جو ہے وہ تو پرانا ریڈیو ہی ہے، اس لیے کہ نیا ریڈیو کوئی چیز نہیں ہے. ریڈیو ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ضروریات، پروگراموں کی ضروریات اور مسائل اور وسائل تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور یہ بہت معمولی ہے. تبدیلی آئے گی اور یقیناً آئے گی، آتی رہے گی. اس زمانے میں جب ہم سانس لے رہے ہیں، جب ہم بات کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے کہ ایک تو ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے، ساری دنیا میں ریڈیو جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے، اور جو پہلا ایک سسٹم تھا وہ ایسا رہا نہیں. اور جو ذرائع ہیں اس میں پروگراموں کے، جو اس کو چلانے کے، جو پروگرام کو بڑھانے کے، وہ سارے کے سارے ذرائع جو ہیں وہ بدلتے جا رہے ہیں. ایک زمانہ تھا جب ٹیپس پہ ریکارڈنگ ہوتی تھی، پھر کیسٹ آیا، پھر سی ڈی آئی، پھر اب کمپیوٹر آ گیا. تو اب کمپیوٹر پہ جب آپ چلے جاتے ہیں تو یقیناً تھوڑی سی تبدیلی جو ہے وہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بھی اچھی تبدیلی آئے گی، جب بھی اچھے پروگرام سنے جائیں گے اور جب بھی اچھے پروگرام پیش کیے جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ احساس ہو جائے گا سامعین کو کہ ریڈیو جو ہے وہ اس نئے دور میں داخل ہو گیا ہے، اور ریڈیو کو نئے تقاضوں کے مطابق آگے چلنا چاہیے. اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں، آپ دیکھیں کہ ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے، آپ کے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے بندہ جو ہے وہ ریڈیو سے لنکڈ اپ ہو جاتا ہے. اور یہ اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. اس سے پہلے جو ہمارا فیڈ اپ کا نظام تھا، ابھی آپ کو مجتبیٰ صاحب بتائیں گے کہ فیڈ اپ جو ہماری ہوتی تھی وہ کیسی ہوتی تھی، ہم کیا کرتے تھے، اور آج کی فیڈ اپ جو ہے وہ کیسی ہے. اگر ہم پچھلے 50 سالوں میں ریڈیو پاکستان کو دیکھیں، ہم اگر صرف اپنے ملک میں جو جس نہج سے یہ 50 سال پہلے تھا، تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ ریڈیو پاکستان کے ذریعے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ریڈیو پاکستان کے ذریعے جتنی اس ملک میں ترقی ہوئی ہے اتنی کسی محکمے نے نہیں کی. لیکن نا ہمارا اب کام، نہ ہم پولیس والے ہیں، نہ ہمارے پاس پیسے ہیں، کچھ نہیں ہے. یہ مائکروفون ہے آپ کے پاس،
یہ مائکروفون آپ کو وہاں تک لے کے جاتا ہے جہاں سے آپ مسائل، جہاں سے آپ وسائل، جہاں سے آپ ترقی کے کام، جہاں سے آپ ترقی نہیں ہو رہی، وہ سارے کام وہ اس کے ذریعے، اس مائکروفون کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. لوگوں تک پہنچتے ہیں، محکموں تک پہنچتے ہیں، محکموں تک پہنچتے ہیں، ترقی ہوتی ہے. تو یہ میرا ہمیشہ سے یہ کلیم رہا ہے، یہ جو مجتبیٰ صاحب نے کہا، میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے، کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی دوسرا میڈیم آ گیا ہوا ہے یا پرائیویٹ چینل بھی آ گئے ہیں، فرض کے بہت اچھی بات ہے آ گئے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ریڈیو نے جتنی ترقی ہمارے کس میں، اچھا پھر جو فنانشل ترقی ہے ایک، وہ ترقی ہے، جو ایک کلچرل ترقی ہے، اتنا کلچر تبدیل کیا ہے، اتنا کلچر کو آگے بڑھایا ہے ہمارے ریڈیو نے، کہ آپ دیہات میں دیکھ لیں، آپ شہروں میں دیکھ لیں، جتنی ترقی ریڈیو پاکستان کے پروگراموں کو سن کے، ریڈیو پاکستان کے پروگراموں میں شامل ہو کے جتنی ترقی آپ کے اداروں نے کی ہے، جتنی ترقی آپ کے محکموں نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے اب تک کہ جس نے اتنی ترقی کی ہو. سابق ڈائریکٹر پروگرامز ریڈیو پاکستان مجتبیٰ عامر صاحب، آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کے لیے کچھ فرمائیں. جی شریف شاہ صاحب، آپ نے تو ریڈیو کی اہمیت کے حوالے سے جو بات کی، میں اسی کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم یہ آوازیں سنتے رہے ہیں کہ ریڈیو کی اہمیت وہ نہیں رہی جو پہلے تھی مختلف ادوار میں، لیکن بات یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ ارتقائی منازل طے کیے اور بڑے تسلسل کے ساتھ کیے ہیں. کبھی تو ریڈیو کا وہ مقام تھا جب دوسرے میڈیم نہیں تھے اور میڈیا نہیں تھا تو یہی سب کچھ تھا. تو اس وقت پاکستان کے اندر اسی کی آواز سنی جاتی تھی اور پریزیڈنٹ بھی آ کر یہاں خطاب کرتے تھے. اہمیت تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی گئیں اور ریڈیو کا پھیلاؤ بھی بڑھتا گیا، لیکن ساتھ اس کے مسابقت کی جو سفر تھا وہ بھی جاری رہا. اس میں ہمارے ایک ڈائریکٹر جنرل تھے بڑے پروفیشنل، سلیم گیلانی صاحب، تو انہوں نے بڑی تبدیلی لے کر آئے جو 1-to-1 کمیونیکیشن سسٹم کے تحت 1988 میں. جی تو وہ ایک نئی تبدیلی تھی، یقیناً ایک بڑی تبدیلی تھی، جس میں کہ عام آدمی کی بات عام آدمی کی زبان میں ان تک پہنچی. کمیونیکیشن سسٹم بہت بہتر ہوا اور ریڈیو کی ساکھ بھی بہت بہتر ہوئی. اس کے بعد کئی اور ادوار آئے جن میں یہ چونکہ نیا چیلنجز درپیش ہو گئے. پھر ایف ایم آ گیا. جب ایف ایم آ گیا تو اس نے یقیناً تھوڑا سا ریڈیو پاکستان نے تو کوشش کی شروع میں اپنا ایف ایم بھی، لیکن پھر بھی پرائیویٹ چینلز نے میوزک کے ذریعے آگے بڑھ گئے. لیکن ریڈیو پاکستان نے پھر اس کے مقابلے کے لیے اپنے اسٹیشنز بھی مختلف نوعیت کے قائم کر دیے. تو ریڈیو پاکستان ہو یا پرائیویٹ ریڈیو ہے، اور اس نے اپنی افادیت وہ لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اگر کسی زمانے میں لوگ چھوٹا سا سیٹ لے کر بستر میں گھس کر بھی سن لیتے تھے رات کو بھی، لیکن آج ایف ایم کی صورت میں ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہے. تو ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے نوجوان ہوں یا جو لوگ شوق رکھتے ہیں ان چیزوں کا، معلومات کا، آگاہی کا، تو انہوں نے اپنے کانوں میں ظاہر ہے ہر وقت یا موسیقی سنتے ہیں یا کوئی ٹاک سنتے ہیں یا کوئی اچھے پروگرام سنتے ہیں، لیکن جتنی میں سمجھتا ہوں کہ زندگی سے ریلیٹڈ جتنے موضوعات ہیں، جتنا وسیع کوریج ریڈیو کرتا ہے، کوئی دوسرا میڈیم اتنے کم وقت میں نہیں کر سکتا. اور ہمارے یہاں کلچر کی بات بھی ہے تھوڑی سی. ہم اپنی اگر معاشرے کی بات کریں، تھوڑا شاید ہم سنجیدہ اتنے نہیں ہوتے کسی بھی میڈیم کے بارے میں، لیکن اگر آپ ملک سے باہر چلے جائیں تو سب سے پہلے کسی بھی ہوٹل میں، کسی بھی بڑی جگہ پہ لوگ جو ہیں وہ آن ہی ریڈیو کرتے ہیں تاکہ اس کے موسم کو دیکھ لیں یا ٹریفک کے معاملات کو دیکھ لیں. لیکن اب یہاں بھی کافی رواج ہو چکا ہے، لوگ موسم کے لیے بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اپنی صحت کے حوالے سے اس حوالے سے بھی کرتے ہیں. اور جہاں تک کہ انہوں نے فیڈ بیک کی بات کی شریف شاہ صاحب نے، تو فیڈ بیک کئی دفعہ مجھے کوئی یہ کہے کہ اب جی ریڈیو کا وہ بات نہیں رہی، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ کوئی بات
غلط کر کے دیکھ لیں یا ایک کوئی ایسی بات کر کے دیکھ لیں جس کے لیے آپ کو رسپانس چاہیے تو آپ کو ٹیلی فون نہیں مل سکتا، پھر بھی بزی ملے گا کہ اتنے لوگوں کا. اور اس زمانے میں جب کہ میسیجز اور آپ کے دوسرے بہت ساری نئی چیزیں آ گئی ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی اگر آپ اس کا فیڈ بیک دیکھیں تو ریڈیو کا اب بھی سب سے زیادہ فیڈ بیک آئے گا اور بہت کم وقت میں. تو لہٰذا ریڈیو ایک ہمیشہ کے لیے ایک زندہ رہنے والا ایک میڈیم ہے اور یہ کبھی بھی اس کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی، خواہ اس کو آپ جیب تک لے آئیں یا اس وقت کو دیکھیں جب یہ بڑے بکسوں میں تھا. لیکن یہ ہے کہ ریڈیو ہر وقت ہے. جتنے بھی پاکستان کی یا دنیا میں آگاہی کی تیز تر ایک انفارمیشن کی بات ہے تو وہ اب بھی ریڈیو کے ہاتھ میں ہے. جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے مختلف میڈیم، تو میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو بھی اپنا ایک نئی کروٹ لے لیتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے اپنا ایک نیا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی پیچھے رہ سکتا ہے، اس لیے کہ ہم اگر ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں، خاص کر اگر ہم یو ایس کے ساتھ یا جرمنی کے ساتھ یا جاپان کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم تو بہت اپنے آپ کو 100 سال پیچھے بھی کہہ سکتے ہیں بعض چیزوں میں، لیکن وہاں بھی جو ریڈیو ہے وہ آج بھی اسی مسابقات اور مقابلے کے دور میں دوسری میڈیم کے ساتھ بہت آگے ہے. تو اس لیے شعور کی بات ہے، ایک کلچر کی بھی بات بھی ہے. ہمارے ہاں کبھی کبھی چیزوں کو سر سنجیدگی سے شاید نہیں لیا جاتا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کبھی ریڈیو ایز اے میڈیم کبھی پیچھے رہ سکتا ہے. یہ آگے اس کی ترقی ہوگی انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ. اور اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ٹیلی فون کال پہ ہمیں جوائن کیا ہے سابق کنٹرولر پروگرامز ریڈیو پاکستان عبدالحفیظ صاحب نے. آئیے آج کے دن کے حوالے سے ان کے تاثرات بھی جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیجیٹل ریڈیو آج کا ایک اہم میڈیم ہے. آواز کی وہ دنیا کہ جو مکونی نے متعارف کرائی تھی، اب آواز سے تصویر اور تصویر سے متحرک فلم میں تبدیل ہو چکی ہے. دنیا کے وہ تقاضے کہ جو دہائیوں پہلے تھے اب بہت حد تک تبدیل ہو چکے ہیں. انسان ہمیشہ سے خوب سے خوب تر کی تلاش و جستجو میں رہا ہے. وقت کے ساتھ ہر ایجاد متنوع ہوتی چلی گئی ہے. ریڈیو کا بھی یہی حال ہے. ابتدا میں جو یہ ایک بہت بڑے ڈبے کی صورت میں ہوا کرتا تھا، اب اسمارٹ فون میں تبدیل ہو گیا ہے. یہ گھروں، چائے خانوں اور کھیتوں کھلیانوں کی زینت ہوا کرتا تھا. اب اس کی لہریں گاڑیوں کے اندر راستوں کی رہنمائی بھی کر رہی ہیں اور موسموں کے تغیر و تبدل کا حال بھی بتا رہی ہوتی ہیں. وقت کے تقاضے تبدیل ہوئے تو ایجادات کی دنیا میں ریڈیو کو بھی ضروریات کے تابع کر دیا گیا. ایکڑوں میں پھیلے ریڈیو کے آسمان سے باتیں کرتے ماسٹ اور وسیع و عریض زمینوں پر موجود اسٹوڈیوز اب سمٹ کر چند کمروں تک محدود ہو گئے ہیں. نشریات میں بھی اب رکھ رکھاؤ کے بجائے بے تکلفانہ گفتگو کو ترجیح دی جاتی ہے. سامعین جو پہلے ریڈیو میزبانوں کے نپے تلے الفاظ اور آواز کے زیر و بم میں روشنی اور تمکنت محسوس کیا کرتے تھے، اب اینکرز اور ڈی جیز کی 1-on-1 دنیا کے ہر موضوع پر طویل و مفصل گفتگو سے لطف اندوز ہوتے ہیں. زمانہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ریڈیو کو بھی عصر حاضر کی ضروریات کا ساتھ دیتے اور زمانے کی تیز ترین رفتار کے ساتھ چلتے ہوئے ڈیجیٹائزیشن کی ہمدوش ہو جانا چاہیے. ایک بات میں اور بھی عرض کروں گا کہ بدقسمتی سے عصر حاضر میں ہم زمانے سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہم ترقی یافتہ بلکہ ترقی پذیر ملکوں کی ایجادات کے منظر عام پر آنے اور بطور تحفہ قبول کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. اپنے طور پر ایجادات کی طرف قدم نہیں بڑھاتے، منصوبہ بندی نہیں کرتے. اسی لیے ہماری آواز ہنگام دنیا میں
यानी क्लाउड्स में मुअस्सर अंदाज में सुनाई नहीं देती। इसलिए वक्त की ज़रूरत जदीद तरीन स्क्रीन और डिजिटल रेडियो की है। जहाँ जहाँ तक हमारी फ्रीक्वेंसी पहुँच रही है वहाँ तक हमारे साफ शफाफ आवाज़ को भी पहुँच जाना चाहिए। डिजिटल रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए रेडियो पाकिस्तान के आलमी दिन के मौके पर मैं रेडियो पाकिस्तान के तमाम सामीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। जी सामने ग्रामी, अभी आप अब्दुल हफीज़ साहब जो कि साबिक कंट्रोलर प्रोग्राम्स रेडियो पाकिस्तान थे, उनके तासुरात सुन रहे थे आज के दिन के हवाले से। सेमिनार में मौजूद हमारे हाज़रीन से भी अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो हमारे मेहमानों से सवाल पूछ सकता है। तो अगर हाज़रीन में से कोई किसी के पास कोई सवाल है तो अपना नाम बताकर सवाल पूछ सकता है। सर, मेरा नाम हाफिज़ तौक़ीर सुहेल है। मेरा आपसे सवाल है शरीफ शाह साहब से कि रेडियो के मीडियम में जदीदियत लाते हुए सकाफ़त का फ़रोग़ कैसे हो सकता है? बहुत मेहरबानी हाफिज़ साहब। बात यह है कि सकाफ़त में मेरे नज़दीक ना कदीम कोई सकाफ़त होती है ना जदीद होती है। सकाफ़त होती है। वो आप ये कहें कि जो ज़िंदगी के तकाज़े हैं वो जब आगे बढ़ते हैं, जब हम थोड़े से एडवांस हो जाते हैं तो वहाँ पर आके सकाफ़त की एक शक्ल कह लें आप उसकी सूरत कह लें कि थोड़ी सी तब्दील हो जाती है। लेकिन कोई मेरे नज़दीक जो सकाफ़त को प्रमोट किया, रेडियो ने आज से 50 साल पहले की सकाफ़त को भी प्रमोट किया, रेडियो ने आज से 30 साल पहले भी सकाफ़त को प्रमोट किया, रेडियो आज भी सकाफ़त को प्रमोट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि पता नहीं जो 50 साल पहले या 60 साल पहले जो सकाफ़त होती थी उसमें रेडियो उसमें भी रेडियो इतना ही किरदार अदा करता था। बिल्कुल ऐसे ही प्रोग्राम होते थे। सिर्फ फ़र्क ये था कि हमारे लिसनर जो हैं वो उनमें और हमारे आज के लिसनर में थोड़ा सा फ़र्क पैदा हो गया है। कुछ पढ़ी लिखी जो हमारी आवाम है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो अपने हिसाब से उसको सुन लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उससे मतलब लेते हैं। और जो पढ़े लिखे नहीं थे, आप से 50 साल पहले आप समझ लें कि उस ज़माने में हमने अपनी आँखों से ऐसे रेडियो सुनते हुए लोग देखे हैं जिनके हाथ में हल की अथी होती थी और उस अथी के साथ एक छोटा सा रेडियो लगा हुआ होता था, वो सुन रहे होते थे। मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ी और कोई रेडियो को खराज तहसीन नहीं पेश किया जा सकता। ऐसा कोई मीडियम नहीं है कि जिसमें आप हल चला रहे हैं और साथ में आप रेडियो भी सुन रहे हैं। तो ये भी उस सकाफ़त का हिस्सा था उस ज़माने में। अब अगर हल की बजाय ट्रैक्टर आ गया है तो ट्रैक्टर के ऊपर रेडियो सुना जा रहा होगा। मैंने अपने गांव में, अपने देहात में मैंने रेडियो ट्रैक्टरों पर सुनता हुए देखा है। तो मेरे नज़दीक सकाफ़त से रेडियो के सुनने का कोई ताल्लुक़ नहीं है। रेडियो तो हर दौर में सुना जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। और हाज़रीन में से अगर कोई और भी सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकता है। सर, मेरा नाम फरहाना कियानी है और मैं ये सवाल मुज्तबा आमिर साहब से पूछना चाहती हूँ। सर, आप मुझे ये बताएं कि रेडियो के मीडियम को जदीदियत की वजह से कौन से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? रेडियो हर दौर में मेरे ख़्याल में जदीदियत की तरफ ही रहा। देखें ना कि रेडियो जब आज से 50 साल पहले हम देखते हैं रेडियो को, तो वो अभी शरीफ शाह साहब ने आपसे पहले कहा कि उसमें जो इस्तेमाल होती थी टेप रिकॉर्डर, उसके अलावा रेडियो का जो सेट, उसके अलावा जो माइक्रोफोन, सारी चीज़ों में तब्दीली वक्त के साथ साथ आती रही और बड़ी तेज़ी से इर्तिकाई मनाज़िल तय किए रेडियो ने। और आज जदीद दौर में आपके हाथ में अगर स्मार्ट फ़ोन है तो उसके साथ मैं कई दफ़ा देखा लोगों को, नौजवानों को, एक तरफ वो वॉक कर रहे हैं, एक तरफ वो जनाब वो रेडियो सुन रहे हैं और सुबह के वक्त। और फिर ये भी मैंने देखा कि गांव में, ये मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि एक ख़ातून इतना तबलीग कर रही थी ख़वातीन में कि भाई इस तरह आप अपनी फ़राइज़ अदा करें, इस तरह आप मसाइल, ख़वातीन के मसाइल हैं या दीगर इस्लामी चीज़ें, तो इस तरह करें। तो मैंने उससे पूछा कि आपने कहाँ से सीखा, कि आप किसी तबलीगी जमात में थी? तो उसने कहा नहीं, मैंने तो रेडियो से सीखा। तो मैंने सोचा कि आपके नहीं, कैसे? उस वक्त ये आज से 4 साल पहले की बात करूं, उसने कहा हमारे फ़ोन पे आता है, मैं इसको रिकॉर्ड कर लेती थी और जनाब उसको फिर मैं दोबारा सुनती थी। मैं
15 دفعہ سنتی تھی. تو وہ سن کر اب اسے سارے مسائل جو ہے نا میں اس سے جانے اور اب میں اپنی بہنوں کو بتا رہی ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں جدید جو چیزیں آ گئی ہیں یا جدید ذرائع آ گئے ہیں وہ اس سے ریڈیو اور قریب ہو گیا ہے آدمیوں کے, لوگوں کے, سامعین کے. تو اس لیے ریڈیو کوئی الگ سے اس کو اور اس کو ہم اپنی سیٹسفیکشن ہماری ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جدید تقاضے جو ہیں وہ ریڈیو پورے کرتا ہے. اور ریڈیو میں یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم میں کتنی صلاحیت ہے کہ ہم ان کو جدید دور سے ہم آہنگ کر سکتے ہیں. وہ صلاحیت ہمارے پروڈیوسرز کی ہے, وہ ہمارے تخلیق کاروں کی ہے, وہ ہمارے صداکاروں کی ہے. تو ریڈیو ایز اے میڈیم اس میں کوئی قصور نہیں ہے, وہ آج بھی اتنا ہی جدید ہے جتنا کوئی اور میڈیم ہے. بہت بہت شکریہ. عالمی یوم ریڈیو کے موقع پر ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان محترمہ امبرین جان نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے. آئیے آپ کو ان کے تاثرات بھی سنواتے ہیں. میں ورلڈ ریڈیو ڈے کے اوپر تمام سامعین کو جو ریڈیو کے لسنرز ہیں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ دن جو ہے اس کو یہ کنسیڈر نہیں کرنا یہ کوئی ڈائنگ چیز ہے, بلکہ اس میں ہم نے انوویشن لانی ہے جیسے ریڈیو پاکستان نے انوویشن کریٹ کی ہے. اور میں تمام سامعین سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم صرف ریڈیو سیٹ کے اوپر نہیں سنائی دیتے, ہمارے 26 چینلز ہیں جو آن لائن بھی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. ہماری ویڈیو سٹریمنگ بھی ہو رہی ہے, آڈیو سٹریمنگ بھی ہو رہی ہے, اور ہمارا سوشل میڈیا جو ہے ہمارے فیس بک کے اوپر ریڈیو پاکستان کے 2.6 ملین فالوورز ہیں اور ٹویٹر پہ ہمارے 0.75 ملین فالوورز ہیں. تو ہم صرف پرانی روایت میں نہیں پھنسے ہوئے, ہم آگے ایوالو کریں. اس کی جو اہمیت ہے ریڈیو کی, اسپیشلی جو کنٹریز ہیں ہماری مثلاً پاکستان جو ڈیولپنگ کنٹری ہے اس میں بہت زیادہ اس لیے ہے کیونکہ جو ہمارے دور دراز رورل ایریاز ہیں جہاں انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں, پھر غربت کی وجہ سے ایکسیس نہیں لوگوں کو ٹی وی کی یا اور کسی سہولت کی یا انٹرنیٹ کی, تو وہاں ریڈیو پاکستان جو ہے وہ آپ ٹرانزسٹر یعنی 2 سیلز کے اوپر جو ایون فارمرز ہیں یا جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اور ہر قسم کی معلومات فارمرز سے لے کے ایجوکیشن کے لیے, مثلا ریڈیو اسکول ہمارا ایک نیا انیشیٹو ہے جو ہم نے منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن کے ساتھ سٹارٹ کیا ہے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے, اور اس کے جو ٹائمنگز ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ ہم 4 گھنٹے کے لیے پورے اپنے نیٹ ورک پہ چلا رہے ہیں. اور خواہش ہماری یہی ہے کہ کرونا کے دنوں میں ہم حکومت کا ہراول دستہ بنیں, ان کا ساتھ دیں, اور اپنے بچوں کو جن کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے ٹو اٹینڈ اسکولس ان کو ہم اس جو مارجنلائزڈ سیکشن ہے اس کو ہم مین سوسائٹی کا حصہ بنائیں اور ان کو تعلیم مفت پرووائڈ کریں. جب سے بھارت نے انڈین انلیگلی آکیپائڈ جموں اینڈ کشمیر پہ اپنی اگریشن مسلط کرنے کی کوشش, تب سے لے کے 550 ڈیز سے زیادہ ہو گئے ہیں ریڈیو پاکستان ڈیلی بیسس پہ انڈیا کا پروپیگنڈا اس کو ہم دن رات کاؤنٹر کرتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ مودی نے ریسنٹلی یہ بھی کہا تھا کہ جو مین تھریٹ ہے ان کے نیریٹو کو ریگارڈنگ انڈین انلیگلی آکیپائڈ جموں اینڈ کشمیر وہ ہماری پاک فوج سے ہے اور ریڈیو پاکستان سے. تو اٹس فیدر ان آر کیپ کہ ہم جو نیریٹو ہے ہمارے ملک کا, ہماری اسٹیٹ کا, وہ ہم ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں. عالمی یوم ریڈیو کے موقع کے حوالے سے ہم یقینی طور پہ یہ بھی چاہیں گے کہ ہمارے دونوں مہمان گرامی آج کے دن کے حوالے سے اپنا کوئی پیغام سننے والوں تک پہنچائیں. شریف شاہ صاحب, آپ ہمارے سننے والوں کے لیے کچھ فرمائیں. میرا خیال ہے پیغام تو کیا ہونا ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ریڈیو پروڈیوسر کو ایک لگن کے ساتھ, ایمان کے جذبے کے ساتھ پروگراموں کو آگے بڑھانے کے لیے, پروگراموں کی پلاننگ کے لیے, پروگراموں کی پروڈکشن کے لیے کام کرنا پڑے گا. اور جتنا زیادہ کام کریں گے پروڈیوسرز اتنا زیادہ ان کا امیج بڑھے گا, اتنا زیادہ ان کی اپنے لیے آسانی ہوگی. سابق ڈائریکٹر پروگرامز ریڈیو پاکستان مجتبیٰ عامر صاحب, آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کے لیے کچھ فرمائیں. میں تو اپنے سامعین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات 80 کی دہائی ہو جب انقلاب آتا ہے یا اس سے بھی پہلے کہ یہ فصلوں کی بہتری کے لیے تو ریڈیو سے سنجیدگی سے ہمارے سامعین نے, ہمارے کسانوں نے اس کو سنا, اپنایا اور فصلوں میں اضافہ کیا, پیداوار میں اضافہ کیا. اسی طرح ایمونائزیشن میں جب لوگوں نے اس کو اپنایا تو اس
اس سے آگاہی ہوئی اور اپنے بچوں کی صحت انہوں نے بہتر بنائی. اب اس دور میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ضرورت ہے کہ سنجیدگی سے ہر میڈیم کو دیکھیں، اور ریڈیو تو بہت سستا اور ان کے لیے بہت مفید ہے، جس میں ان کی صحت سے لے کر ہر چیز میں اس کی رہنمائی ملتی ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، بہت شکریہ. قومی نشریاتی رابطے پر سامعین گرامی عالمی یوم ریڈیو کے حوالے سے آپ خصوصی سیمینار سن رہے تھے، اور اس سیمینار میں ہمارے ساتھ شریک محفل تھے ہمارے مہمان سابق ڈائریکٹر پروگرامز ریڈیو پاکستان شریف شاد صاحب، سابق ڈائریکٹر پروگرامز ریڈیو پاکستان مجتبیٰ عامر صاحب. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. اس خصوصی سیمینار سے ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے اپنے میزبان عمر شبیر گھمن کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. قومی نشریاتی رابطے پر ابھی آپ سن رہے تھے عالمی یوم ریڈیو کے موقع پر منعقدہ خصوصی سیمینار ڈیجیٹل ریڈیو عہد حاضر کی ضرورت. میزبان عمر شبیر گھمن، پروڈیوسر کامران طارق، ایگزیکٹو پروڈیوسر نوید احمد چوہان، نگران اعلیٰ انیلا سلیم. پیشکش ریڈیو پاکستان اسلام آباد.